ہم اس اپنے وطن میں، ہم اپنے اس وطن میں دیکھیں آزادی کا 75واں سال ہاں پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، سب کو خوشی ہے، سارے دیش واسیوں کو خوشی ہے کہ ایک ظالم طاقت سے لڑ کر کے ہم نے ملک کو آزاد کرایا۔ اور اس وقت آزادی ملی، الگ الگ ٹکڑیوں میں لوگ لڑتے تھے، بٹ کر کے لوگ انگریزوں سے لڑتے تھے، ظالم حاکم سے لڑتے تھے۔ اس وقت تک آزادی نہیں حاصل ہوئی جب تک سارے ملک کے لوگ مذہبی بھید بھاؤ اور فرق کو چھوڑ کر کے ہندوستانی بن کر کے ایک ہو کر کے نہیں لڑے، تب تک اتنی بڑی طاقت سے یہ نمٹ نہیں پائے۔ سب کو خوشی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے معاملات کی دنیا میں جب ہم ایک رہے کسی ایشو پر تو ہماری بہت بڑی طاقت رہی، لیکن جب ہم بٹ گئے الگ الگ عنوان سے، الگ الگ ناموں سے، ہندو مسلم کے نعروں سے، اور بانٹنے والے اپنا اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اپنا جو طریقہ اسلامی ہے، اچھا معاملہ کرنے میں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنے میں ہمارا اسٹینڈ اور موقف کیا ہو، ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نان مسلم، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ کسی کا حق ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہو تو مذہب اور غیر کے نام پر ہم اس حق کو کھا نہیں سکتے، نہیں کھا سکتے، کیونکہ معاملات اپنے ہو یا غیر ہو سب کے ساتھ اچھا معاملہ۔ آپ بتائیے کتے کا کیا تعلق ہے؟ کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم جہاں بھی رہیں، ہمارا اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا ثقافت، ہمارے نبی کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ معاملات اچھے رکھیں، لین دین رکھیں، تجارتی رشتہ رکھیں، سیاسی رشتہ رکھیں، معاملات کے ساتھ رشتہ رکھیں، پڑوس کے ساتھ اچھا رشتہ رکھیں۔ ایک صحابی رسول کے ہاں بکری ذبح ہوئی تو کہا سب سے پہلے پڑوسی کو دے دو، تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا پڑوسی جو ہے، اصل پڑوسی جو سب سے قریبی ہے وہ تو یہودی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہودی پڑوسی ہے، یہودی اور مسلم غیر مسلم کے نام پر پڑوس کا مسئلہ طے نہیں ہوتا، پڑوس کا مسئلہ طے ہوتا ہے کہ جو ہمارے گھر سے سب سے زیادہ جس کا گھر، جس کا دروازہ قریب ہے وہ ہمارا پڑوسی، سب سے پہلے وہی حقدار ہے۔ یہودی ہے، ہمارا مخالف ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے حسن سلوک کا سب سے پہلے مستحق ہمارا پڑوسی ہے، اس کے بعد والے کے مقابل۔ یہ ہماری سوچ رہے، یہی ہماری سوچ رہنی چاہیے۔ دنیا میں لوگ سیاستیں چاہے جس طرح کریں، چاہے جتنی گھٹیا اور پستی میں جا کر کے کریں، ہمارا ایمان ہو، اچھی سیاست اور اچھے معاملے سے اللہ تعالی ہمارے حالات مضبوط کرے گا اور ہمارے دن اللہ تعالی بدلے گا، ایمان ہمارا ہو۔ میرے بھائیو، اس مناسبت پر اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور خوشی ہے سب کو، ملک کے حالات میں دکھی بھی ہے بہت بڑی دیش واسیوں کی تعداد، لیکن اس خوشی میں آزادی کے ہم سب کو خوش رہنا اور اس کو اسلامی دائرے اور اسلامی ضابطے میں رہ کر کے منانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور غیروں سے ہمارا رشتہ لازمی ہے بہت بڑا رہے گا۔ ہم کہیں 15-20% کی آبادی میں ہیں، 80% آبادی کے بیچ میں ہم جیتے ہیں، ہمیں اپنے کیریکٹر اور اخلاق سے اسلام کا جھنڈا بلند رکھنا ہے۔ معاملات میں اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ یہ اس گائیڈنس کے ساتھ، اس ہدایت کے ساتھ، کیا ہدایت؟ کسی غیر کے مذہبی مسئلے میں، ان کے مذہبی تہوار میں، ان کی عبادتوں میں، ان کے جو مذہبی رسم و رواج ہیں ان سے دوری بنائے رکھیں، دوری، اتنی دوری کہ ہمارے اوپر کوئی اثر اس کا نہ ہو، کنسپٹ بھی ہمارا مضبوط ہو کہ یہ غیر جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت اور بھکتی کرتے ہیں یہ باطل ہے، لیکن ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنا ہماری شان ہے، ہمارا دین ہے۔ اچھے معاملات دنیا داری کے، آپ سے کہا تجارت ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، لین دین ہو، جو بھی ہمارے تعلق ہو، سارے تعلق ہم غیروں کے ساتھ رکھیں، اچھے ڈھنگ سے نبھائیں، لیکن دین اور مذہب کے نام پر اس سے دور رہے۔ لکم دینکم ولی دین۔
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جس طرح ہم دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اسلامی اخلاق اور کیریکٹر کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کی روشنی میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقویٰ پر رہیں، دین پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، سنت کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے باری الہ سنت پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔